باتوں کو خود قرآن پڑھ کر جنت میں سنائے گا. کہا الحمدللہ. وہ خاتون تھی، یہودی تھی. اس نے کہا اگر تیرا رب میری ساری باتیں مانتا ہے تو میں غریب عورت ہوں، میری شیشی تیل کی کوئی لے گیا گھر سے اٹھا کے، اور اس وقت سارا دار تیل پر تھا. وہ اپنے رب سے کہہ کے میری شیشی دلوا دے. اس نے کہا کل عصر کے بعد آ جانا، اما جی شیشی لے جانا. اب ماں نے کہا بھی یہ کہاں ڈھونڈے گا، کون لے گیا، کہاں لے گیا، کس جگہ لے گیا، کون پکڑ کے لے گیا. لیکن یقین ہونا چاہیے ہمارا، اللہ کو یقین ہونا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے حضرت عمر کے انصاف پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تیرا انصاف میرے بعد ساری کائنات کو جگمگا رہا ہے، اور ساری دنیا کے فرشتے تیرے عدل پر، تیرے انصاف پر فخر فرما رہے ہیں. لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاح کے لیے جو سانٹا رکھا ہوا تھا وہ طلباء کے لیے نہیں تھا، بالغ افراد کے لیے تھا جن کے اوپر نماز ہوتی، وہ نماز نہیں پڑھتے تو آپ بات گزش کرتے. آپ کے نزدیک دو ہی باتیں تھیں، یا تو یہ نماز پڑھنے نہیں آیا یہ منافق ہو گیا، یا پھر اس کی موت آ گئی. اب یہ دو جملے اگر ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھنے آیا، یہ کیا ہو چکا ہے؟ منافق ہو چکا ہے. یا پھر یہ کیا ہو چکا ہے؟ موت آ چکی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر تو جوں تک نہیں لی. ہم میں سے کئی لوگوں کی نمازیں رہ جاتی ہیں، کہیں کی قضا ہو سکتی ہے. ہمارے نبی کی قضا کبھی زندگی میں نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی. غزوہ خندق میں ہوئی، غزوہ احزاب میں ہوئی، 4 نمازیں آپ کی قضا ہوتی. لیکن شام کو جس ٹائم آپ اس کو دہرانے لگے، آپ کو وقت پر نماز نہ پڑھنے کا جو صدمہ، افسوس اور جو ٹیسٹ اور ذائقہ ختم تھا، اس پر ہمارے نبی نے بددعا فرمائی ان ظالموں پہ. ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس. اللہ ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے. بے شک یہ جہاد تھا، لیکن کاش کہ ہم وقفہ لے لیتے اور کچھ نمازیں پڑھ لیتے. خیر، جہاد میں اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا بلکہ صلاۃ الخوف پر رکھ دیا ہے. صلاۃ الخوف آپ نے پڑھنی ہے. ادھر آدھے جہاد کریں، آدھے نماز پڑھیں، آدھے نماز پڑھیں، آدھے جہاد کریں. پھر یہ جائے، وہ آئے، وہ جائے، یہ آئے. نماز کی شکل اللہ نے جہاد کی صورت کے اوپر بھی نہیں دی. ہم خود طالب علمی کے دور میں نماز نہیں پڑھتے تھے، چھٹی مار جاتے تھے، جھوٹ بول جاتے تھے. حقیقت حال بتا رہا ہوں، دورہ حدیث تک یہ نظام ہماری زندگی میں چلتا رہا. جہاں تک ہوتا ہم کنی مارتے تھے، جہاں تک ہوتا ہم نماز پڑھ لیتے تھے. لیکن ہمارے اساتذہ میں سے ایک مولانا نواز صاحب وہ کسی کا ملفوظ سنانے لگے کہ نماز نہ پڑھ کے طالب علم جب اساتذہ کو ملتے ہیں الحمدللہ پھر بھی اساتذہ کی شفقت جاری رہتی ہے. اگر یہ نماز پڑھ کے اساتذہ کو ملتے شاید ان سے بھی آپ کے نورانی چہرے ان کے اساتذہ سے بھی زیادہ چمک جاتے. ہم نماز نہیں پڑھتے، بہت کمزوری ہمارے اندر ہے، موجود ہے. اور نماز پڑھنا اور چیز ہے، فارمیلٹی پڑھنا اور چیز ہے، اور اس رسم کو پورا کر دینا، نظام کو پورا کر دینا یہ اور چیز ہے. نماز پڑھنے سے جتنا نور قرآن آگے جانے میں تیار ہوتا ہے، اتنا بے نمازی قاری کا نور قرآن کبھی بھی آگے نہیں جاتا. حضرت عمر فاروق کا جہاں پہ نام ہے، جہاں پہ آسمان سے وحی بن کے آتی تھی، آیات آتی تھی، آپ کی شان کے مطابق آتی تھی، جو آپ زندگی میں کہتے تھے خدا اس کو قرآن میں جگہ عطا فرما دیتے تھے اور اس کو وحی بنا دیتے تھے. اس خاتون کو یہ جواب دیا کل عصر کے بعد آ جانا انشاءاللہ العزیز، میں تمہارے یہ تمام تیل کا سلسلہ تمہارے ہاتھ میں واپس کر دوں گا. اگلے دن وہ آئی، بڑی طنزیہ لہجے میں آئی، بڑی ہنس کے آئی. اس نے سوچا آج عمر فاروق کیا جواب دیں گے، مگر ان کا یقین تھا ابھی رات پڑی ہوئی ہے، ابھی عشاء پڑی ہوئی ہے، ابھی تہجد پڑی ہوئی ہے، ابھی میں رب سے بہت کچھ مانگ سکتا ہوں، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. اس وقت میں اللہ کو راضی کر دوں گا اور اس مقام تک راضی کر دوں گا. اللہ اس منشا کو پورا کر دیں گے. اللہ وہ تیل کی شیشی مجھے لا کے دے دیں گے اور میں سرخرو ہو جاؤں گا اور اس خاتون کو اس کی شیشی میں واپس کر دوں گا. جہاں سے بھی مانگا اللہ نے غیبی طور پر وہ شیشی آپ کے سامنے رکھ دی. اگلے دن وہ آئی اور بڑی مسکرا کے ہاں بتا کہاں ہے شیشی. آپ نے کہا اماں جی یہ پڑی ہوئی ہے. اس نے پکڑی، شیشی بھی وہی، تیل بھی وہی، سب کچھ وہی، وہیں گرتی ہے اور اسلام قبول کر لیتی ہے. آج ہمارے کارنامے خدا کی قسم کلاسوں کی حد تک ہوتے ہیں اور کلاسوں کی حد تک بھی مڈ بھیڑ میں ہم چلتے ہیں.